नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। हमने एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम भी आपके होस्ट के नाम के ऊपर है, मोहम्मद आकिल। उसको बराह करम सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि एक चैनल हमारा बंद कर दिया है यूट्यूब ने। अल्लाह ना करे अगर ये किसी की बुरी नज़र इस चैनल पर पड़े तो ये बंद हो गया तो कम से कम आपका और हमारा रिश्ता मुनक़ते ना हो, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। गुज़िश्ता वीडियो में हमने गुफ्तगू की थी कि रोज़ा किस दिन रखना चाहिए, रोज़े का आगाज़ या ईद किस दिन मनानी चाहिए। मुहर्रम का रोज़ा जो आशूरा का रोज़ा है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मदीना मुनव्वरा आप तशरीफ़ ले गए तो शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिलियत में भी कुरैश और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का इस दिन रोज़ा रखा करते थे। यहूदियों ने बताया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल को गरक किया था और फ़िरऔन को गरक किया था और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नुसरत और कामयाबी अता फरमाई थी। अब ये वाक़या किस दिन होना चाहिए और हम को शुक्राने का रोज़ा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है 10 मुहर्रम का, उस सुन्नत पर हम किस रोज़ अमल करें। आया पाकिस्तान की रुयत के मुताबिक अमल करें, आया सऊदी अरब की रुयत के मुताबिक अमल करें, या फिर मसर की रुयत के मुताबिक अमल किया जाएगा। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह से ये सवाल पूछा जा रहा है कि बहुत से ममालिक में रुयत हिलाल कमेटी इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं जब चांद रमज़ान आता है या मुहर्रम शुरू होता है या ईद का मौक़े आते हैं या कोई भी जो महीना है कमरी महीना उसका तयन करने के लिए शदीद इख्तलाफात हमारे मुल्कों में पाया जाता है। यौम आरफा का रोज़ा रखने के लिए किस दिन रोज़ा रखना चाहिए और किस रुयत को तस्लीम करना चाहिए और अफजल तरीक़ा क्या है, ये यहाँ पर वीडियो उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। मैं आपको लेकर चलता हूँ फज़ीलत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह की महफ़िल में। दरअसल ये मौजू बहुत दिलचस्प है, इसलिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो कि सऊदी अरब की रुयत को तस्लीम करते हुए रोज़ा रखते हैं। जिस वक्त मक्का मुकर्रमा में चांद नज़र आ जाता है सऊदी अरब ऐलान कर देता है और उसी के ऐलान के मुताबिक रमज़ान का भी तयन किया जाता है, उसी के ऐलान के मुताबिक अरफा का भी रोज़ा रखा जाता है, उसी के ऐलान के मुताबिक आशूरा का भी रोज़ा रखा जाता है और उसी के हवाले से रमज़ान भी शुरू होता है। सऊदी अरब के चांद के हवाले से शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ की राय क्या है और मुसलमानों को क्या नसीहत कर रहे हैं, ज़रा समाअत फरमा लीजिए। موقف بعض الإخوة من صيام شهر رمضان حيث تختلف رؤية هلال شهر رمضان بين بلد وبلد وغيرها من البلاد الإسلامية. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ये मिस्र से सवाल किया गया है, मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से पूछा जा रहा है कि जब चांद का तयन किया जाता है रमज़ान हो या ईद के मौक़े हों तो शदीद इख्तलाफात पाया जाता है कि जनाब किस दिन इसका तयन होना चाहिए, आपकी राय क्या है? आप शेख से पूछा जा रहा है। ठीक तो ये है कि हर बलद की जो रुयत है उसके हिसाब से उनको रोज़ा रखना चाहिए। ये जिस मुल्क में भी रहते हैं उस मुल्क में अगर चांद दिख गया है उसके हिसाब से रोज़ा रख लें। अहले इराक़ हों, अहले शाम हों, अहले मिस्र हों, मिस्र वाले हों, इराक़ वाले हों, ये जब चांद नज़र आ गया है तो उसके हिसाब से ही इन्हें रोज़ा रखना चाहिए। अल्लाहु अकबर। शेख फरमा रहे हैं कि अगर आसानी हो और इस सहूलत हो कि एक चांद को तस्लीम करके उसी पर अमल कर लिया जाए और उसी के हिसाब से रोज़े रमज़ान, ईद, मुहर्रम और अराफात का तयन कर लिया जाए, ये ज़्यादा मुनासिब मालूम देता है।
وقت رؤيته. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم عام ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھ لو، اور چاند جب نظر آ جائے تو روزہ افطار کر لو. إذا تيسر يصوم رؤيته. اذا تیسر یصوم لرؤیتہ، اگر اس بات کی سہولت میسر ہو جائے اور چاند کا اعلان ہو جائے اور چاند کی اطلاع آپ تک پہنچ جائے تب آپ اس کے مطابق روزہ رکھ لیں. السعودية مثلا اگر سعودی عرب میں مثال کے طور پر چاند نظر آ گیا ہے أو رؤية دولة إسلامية اور کسی دوسرے ملک میں بھی جہاں اسلامی مملکت ہے، اسلامی قانون نافذ ہے، وہاں چاند نظر آ گیا ہے، تحكم بشرع الله، تحکم بشرع اللہ، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر وہ ملک نافذ کرتا ہو، شریعت کو اللہ کے حکم پر چلتا ہو، وتنفذ أوامر الله، وہ تنفذ اوامر اللہ، اور اللہ کے احکام کا نفاذ اس ملک میں پایا جاتا ہو، جیسے کہ سعودی عرب میں الحمدللہ. الرؤية شهادة الشهود لا بالحساب. یہاں جب ایسے ملک میں جیسے کہ سعودی عرب، شیخ عبدالعزیز بن باز فرما رہے ہیں، ایسے ملک میں جب چاند نظر آ گیا ہے تو اس کی جو شہادت ہے اس کو تسلیم کرنا افضل ہے، نہ کہ اپنے آپ حساب کتاب لگا کر ایک نئے سرے سے چاند کا آغاز کر دیا جائے یا چاند کا تعین کر دیا جائے حساب و کتاب کے ذریعے. هذا أفضل. افضل یہ ہے کہ سعودی عرب کا اگر چاند نظر آ گیا ہے یا کسی ایسے ملک کا چاند نظر آ گیا ہے جہاں اللہ کی شریعت کا نفاذ جس ملک پہ قائم ہو، تو اس ملک کی رؤیت کو تسلیم کر لینا افضل ہے. لو صاموا جميعا برؤية واحدة هذا أفضل، يعم الأدلة. اللہ اکبر. یہ اس حدیث کے عام مفہوم کو، عام معنی کے مطابق جب چاند نظر آ گیا ہے اور پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے مسلمان ایک رؤیت پر عمل کرنے لگے ہیں تو یہ افضل ترین بات ہے. اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ افضل ترین بات یہ ہے، بہتر ترین بات یہ ہے کہ جب سعودی عرب کا چاند، چونکہ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے وحدانیت ہے، شریعت کا بول بالا ہے، اللہ کے قانون کا نفاذ ہے، شریعت پر عمل کرنے والے علماء اور عمل کرانے والے علماء موجود ہیں، تو ایسی صورت میں جب سعودی عرب کے چاند کی اطلاع کسی ملک میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں کے علماء اس بات پر متفق ہوں تو ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اس سعودی عرب کی رؤیت کے مطابق ہی روزہ رکھیں، رؤیت کے مطابق ہی عید منائیں، رؤیت کے مطابق ہی رمضان کا تعین کریں، رؤیت کے مطابق ہی محرم کا تعین کریں، اسی رؤیت کے مطابق ذی الحج کے 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں، اسی رؤیت کے مطابق محرم کے 10 عاشورہ کا روزہ رکھیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس نصیحت کو دے رہے ہیں اس فتوے میں کہ امت مسلمہ کے لیے یہ بات افضل ہے بجائے اس کے کہ ٹکڑوں میں بٹیں. اور میری آج گفتگو ہوئی، ہمارے ایک علماء کا گروپ ہے، وہاں پر میں نے اس فتوے کو جب نقل کیا تو فضیلت شیخ خان جمیل حفظہ اللہ نے لکھا کہ اس طرح کا فتویٰ ان کی نظر سے گزرا ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا بھی. اکثر بہت سارے اہل علم ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ سعودی عرب کا جو چاند ہے یا مکہ مکرمہ کی رؤیت ہی کو اگر پوری دنیا کے مسلمان تسلیم کر لیں، اس میں ایک تو وحدانیت بھی ہے، دوسرے یہ کہ ہم اختلافات سے بچ جائیں گے. اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ افضل ترین عمل ان کی نظر میں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان سے راضی ہو. جتنے علماء ہمارے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور جو اس دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قرآن و سنت کی فہم و فراست عام کرنے اور تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق بخشے، انہیں صحت اور عافیت سے رکھے. اور اس مسئلے میں شدید اختلافات
نہیں کرنے چاہیے، آسانی پیدا ہونی چاہیے. آسانی یہ ہے، میری ذاتی رائے ہے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی ذی الحج کے ایام میں نے ویڈیو بنائی تھی، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر رؤیت وحدہ کا کنسپٹ علماء کرام ہندوستان، پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے یا تمام موحدین جو اہل توحید ہیں وہ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ مکہ مکرمہ کی چاند کی خبر جیسے ہی ملتی ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے، اور جیسے ہی عید کا چاند مکہ مکرمہ میں یا سعودی عرب میں نظر آتا ہے تو شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اس کو اگر تسلیم کر لیتے ہیں تو یہی افضل ہے. آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن ادب اور شائستگی سے آپ اگر کچھ کہیں گے تو مجھے نہیں کہیں گے. وہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کا جو معنی اور مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، مجھے امید ہے کہ خندہ پیشانی سے اور وسعت قلبی کے ساتھ، وسعت نظری کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھ کر غور و فکر کریں گے. اور ہمارے ہاں کئی انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ ہندوستان اور پاکستان میں اس طرح کے کارنامے انجام دے رہے ہیں. کسی بھی موقف کو اس پر ریسرچ کی جاتی ہے. لجنۃ الدائمہ والافتاء نے بھی اس پر ریسرچ کی تھی. شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آسانی ہو، لجنۃ الدائمہ والافتاء کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر آسانی ہو اور سہولت ہو. سہولت اس بات کی تھی نا کہ پہلے تو سہولت نہیں تھی، چاند نظر آ گیا ہے، شام میں چاند نظر آ گیا ہے، مدینے والوں کو نہیں پتہ چلتا تھا. آج تو مدینہ میں چاند نظر آ جائے تو پوری دنیا کو لمحے بھر میں علم ہو جاتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.